السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن بندوں کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز اس کی عمر کے بارے میں، اس کے آیو کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں گوایا، تمہاری عمر کیسے ختم ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں، شریر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کا پریوگ کیسے کیا، اس کا استعمال کیسے کیا تم نے۔ اور تیسرے نمبر پہ وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، اس کی دولت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کیسے اس کو رکھا، کہاں پہ خرچ کیا، یعنی کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، دونوں چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وعن علمہ، اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ پہلی چیز عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو، اس عمر کو اللہ کے اطاعت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں صرف کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، توحید کو اپنانا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق، اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریے، اس لیے کہ اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جسم جو اللہ نے، یہ شریر ہمیں عطا کیا ہے، یہ دو ہاتھ، یہ دو پاؤں، یہ جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں، اس کا ہم نے استعمال اور پریوگ کیسے کیا، کہاں پہ کیا، کس لیے کیا، حرام امور میں، ناجائز امور میں، یا اللہ کے اطاعت و بندگی میں کیا۔ یہ ہاتھ جو ہمارے بڑھے تو کس لیے بڑھے، یہ قدم ہمارے آگے بڑھے تو کس لیے بڑھے، تمام چیزوں کے بارے میں، اس جسم کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے۔ اور تیسری چیز مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال جو ہم کماتے ہیں، مال انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ بہترین اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن وہ مال انسان کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جو ایک بڑا المیہ ہے لوگوں کے سامنے، وہ یہ کہ لوگ بس مال جمع کرنا، مال کیسے کمانا ہے، بس پیسہ کیسے آئے اس کی لوگوں کو فکر ہے، لیکن وہ پیسہ کیسا ہے، حرام کا ہے، حلال کا ہے، رشوت کا ہے، سودی پیسہ ہے، یا جوئے کا پیسہ ہے، قمار کا پیسہ ہے، یا کس طریقے کا پیسہ، اس سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں، بس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آنے دو، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا سوال اسی میں کہ کہاں پہ خرچ کیا، ایک تو یہ سوال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور کہاں پہ خرچ کیا، تو دونوں سوال مال کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھیں۔ اور ایک آخری سوال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، وہ عمل کے بارے میں، جو علم تمہارے پاس ہے اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ آج یقین جانیے کہ عمل میں کوتاہی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس علم ہے الحمدللہ، بہت ہے لوگوں کے پاس، توحید کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں۔ جن لوگوں کے پاس علم ہے، علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ علم بھی لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس علم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ جو علم ہم نے تم کو عطا کیا تھا اس کے مطابق تمہارا کیسا عمل تھا، تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ چار چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن جب تک بندے سے پوچھ نہ لیا جائے، اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چاروں سوالوں کے جوابات اسی دنیا کے اندر ڈھونڈنے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔